وما ابرئ نفسی، میں نہیں برات بیان کرتا اپنی. حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میرے اس کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاک صاف ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک ہر انسان کہہ سکتا ہے گناہ کے کاموں کا. الا ما رحم ربی، مگر وہ جو رب نے نوازا، مجھے اللہ نے نوازا. زیادہ تحقیق یہی ہے کہ یہ بیان یوسف علیہ السلام کا ہے، اور ابن تیمیہ اور ماوردی اس میں بضد ہے کہ یہ بھی زلیخا کا بیان ہے. یہ بات بالکل عجیب سی ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ کب زلیخا کہہ رہی ہے. وقال الملک اوتونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ ان کو میرے پاس. استخلص لنفسی، کہ خالص آدمی بناتا ہوں اپنے لیے. فلما کلمہ، جس وقت بادشاہ سے حضرت نے باتیں کی، ہر زبان میں یوسف ماہر تھے، بادشاہ دنگ رہ گیا. قال انک اليوم لدینا مکین امین، فرمایا بے شک آپ آج کے دن ہمارے ہاں جگہ پانے والا اور امانت دار ٹھہرائے گئے ہیں. چنانچہ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان ایام میں قطفیر مر گیا اور بادشاہ مصر حضرت یوسف کا مرید ہوا اور حضرت یوسف کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. اور پھر زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی کرا دی. میں نے جمع کیا ہے 35 مفسرین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ شادی ہوئی. علامہ آلوسی کی عادت ہے ایک بات رد کر کے پھر قبول کرتے ہیں. اس جگہ انہوں نے کہا ہے وَأَمْرُ تَزْوِيجِهَا بِيُوسُفَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَخَبَرُ تَزَوُّجِهَا أَيْضًا مِمَّا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ. ٹھیک ہے، حدیثی روایت نہیں، تفسیری روایت. شادی ہو چکی. اور بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کو تمام اختیارات دے دیے ملک مصر کے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ کیا ادھر ادھر دوڑ رہی تھی میرے پیچھے اور تہمتیں لگا رہی تھی. اس نے اپنا عذر کیا کہ میں جوان ہوں اور میرا خاون معذور تھا. یہ لکھا ہے، ابن جریر نے لکھا ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت یوسف کی طرف زلیخا کی توجہ کم تھی. حضرت متوجہ ہوتے تھے، وہ کسی اور کام میں لگی رہتی. تو حضرت نے ایک دن پوچھا کہ یا تو گلی کوچوں میں دوڑتی تھی اور مجھے پکڑواتی تھی، اور یا اب نہیں آتی. تو اس نے کہا اس وقت اللہ کو نہیں پہچانتی تھی، آپ کی برکت سے اللہ کی محبت نصیب ہوئی، اس لیے اور ہو کے نکل گئی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو ایسی تھی اور ایسی. کیسی تھی؟ بس ایک پیغمبر کی طرف مائل ہوئی تھی. یہ تو نہیں کہ سارے عالم کی زانیت. فقہاء کے ہاں مستقل مسئلہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد جب شادی ہو جائے تو تمام گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. گناہ تو ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے بچایا، سوائے اس کے کہ حضرت یوسف پر تہمت لگائی. قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت نے فرمایا مقرر کرو مجھ کو خزائن مصر پر، وزیر خزانہ بناؤ. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی قحط سالی کا مقابلہ تب ہوگا کہ خزانے میرے ہاتھ میں ہو، تاکہ سارے جہان کا اناج خریدوں، سارے سٹور بھر دو، سارے سٹاک لگاؤ. روز روز آپ سے پیسے مانگوں گا آرڈر پاس، یہ میں سے نہیں ہو سکتا. ویسے بھی انبیاء کسی کے زیر اثر نہیں ہوتے. بادشاہ مصر نے کہا وزیر خزانہ نہیں، سارا ملک آپ کے اختیار میں ہے. اللہ اس طرح تکلیفوں سے گزار کر عزت عطا فرماتے ہیں. اس پر ایک اشکال ہے کہ حدیث میں منع آیا ہے کہ مقام و مرتبہ مت طلب کرو، لیکن جواب یہ ہے کہ یجوز للرجل مدح نفسہ اذا جہل مکانہ. جب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اس وقت دین کی ضرورت ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، مجھے اللہ نے یہ مقام نصیب کیا ہے.
مولانا امین اکاڑا مرحوم سے غیر مقلد پوچھتے تھے کہ آپ عالم ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے یہ زمین آسمان سے نیچے ہے، مگر یہ آسمان زمین سے بہت بلند ہے۔ مطلب یہ کہ میں اپنے علماء کا تو خاک ہوں، لیکن تم جیسے ٹکڑاؤ کے سامنے اللہ نے مجھے امام بنایا ہے۔ ہر جواب علمی ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے جگہ دیے حضرت یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ رہے جہاں وہ چاہے، یعنی زمین مصر کی حکومت ان کو دی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی مہربانیاں جن کو چاہے، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اجر نیکوکاروں کا۔ ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، یقیناً اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ وکانوا یتقون، اور جو ہو بھی پرہیزگار۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیلی ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلاتا رہے گا اپنے بادشاہ کو شراب، یعنی ساقی برقرار ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ جس کے سر پہ روٹیاں ہیں، کیا ضرورت ہے دل دکھانے کی۔ اور وہ جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی کیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، ہو گیا فیصلہ جس میں تم نے پوچھا ہے۔ الرؤیا لأول عابر، جیسے تعبیر دی گئی وہی ہوگا۔ انہا اذا قصت وقعت وان کان من کذب، جھوٹا خواب کسی نے سنایا اور تعبیر دی وہی ہوگا۔ حضرت عمر کو کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہمارے گھر میں آگ لگی، عمر نے کہا تیرے بال بچے مر گئے۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ بولا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے تو جھوٹ بولا مگر اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ اسی دن اسی گھڑی آگ لگی تھی اور لوگ جلے تھے۔ تاریخ الخلفاء مناقب عمر۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، فرمایا حضرت نے اس شخص سے کہ حضرت کو خیال تھا کہ یہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، کہ یہ ایک رہا ہو جائے گا۔ ساقی، ساقی شراب پلانے والا، امام مجاہد کہتے ہیں۔ اذکرنی عند ربک، میرا حال بھی بتا دو بادشاہ کو۔ اس زمانے میں بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ کہا کہ باہر آپ نجات پانے والے چھوٹ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، ذرا بادشاہ کو بتاؤ کہ اندر بے قصور آدمی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اذکرنی عند ربک، 14 حروف بنتے ہیں، ہر حرف پر 1 سال کی سزا مل گئی۔ اللہ برداشت نہیں کرتے، کیوں کہا اس کو؟ اذکرنی عند ربک 14 حروف ہے، تو 14 سال کی سزا حضرت نے کاٹی۔ فانساء الشیطان ذکر ربہ، پس بلا دیا حضرت کو شیطان نے رب کی یاد سے، یعنی بادشاہ کے سامنے حضرت کا ذکر کرنا وہ بھول گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پر ٹھہرے وہ جیل میں چند سال۔ بضع کا اطلاق 3 تا 9 ہے، لیکن چونکہ تصریح موجود ہے ابن عباس کی 14 سال، بعضوں نے 7 سال اور 12 کا بھی قول کیا ہے، لیکن طاؤس و ضحاک نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ 14 سال۔ کرمانی نے عجائب میں کہا ہے کہ اذکرنی عند ربک، کہ ہر حرف پر 1 سال سزا ہوئی۔